السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد حابیل اور قابیل کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ اہل کتاب اور پوری امت کو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ سنا دیجئے۔ یہ ارشاد اس حکمت کے تحت ہوا کہ واقعات ماضیہ اور گزشتہ اقوال کی سرگزشت اپنے دامن میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں رکھتی ہیں۔ وہی تاریخ کی اصل روح ہے، اور اس میں بہت سے احوال و واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر مختلف احکام شریعت کی بنیاد ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب ہر جگہ ایسا ہے کہ موقع با موقع کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، اور جس پہلو سے عبرت یا نصیحت کو نمایاں کرنا مطلوب ہوتا ہے، اسی مناسبت سے واقعے کی تفصیل بیان کر دی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا یہ قصہ اسی اسلوب حکمت پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے میں موجود آنے والی نسلوں کے لیے بہت سی عبرتیں موجود ہیں۔ اس قصے میں قتل ناحق کی برائی اور اس کی تباہ کاری کا بیان کر کے قوم کو اس اعتدال پر لانا مقصود ہے، جس طرح حق کی حمایت میں اور باطل کو مٹانے میں قتل و قتال سے جی چرانا غلطی ہے، اسی طرح ناحق قتل و قتال پر دین اور دنیا کی تباہی ہے۔ اس تمہید کے بعد ان دونوں بیٹوں کا واقعہ جو صحیح روایت ہے ثابت ہے، نقل کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہر ایک حمل سے ان کے 2 بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بجز بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا، اور بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ عز و جل نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت حضرت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ ایک حمل میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہو وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں، اور ان کے درمیان نکاح حرام پائے گا۔ البتہ دوسرے حمل میں پیدا ہونے والی لڑکی پہلے حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی، اور ان کی شادی کرانا جائز ہوگا۔ پھر یہ ہوا کہ پہلے لڑکے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حسین و جمیل تھی، اور دوسرے لڑکے حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اتنی خوبصورت نہ تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب ضابطہ حابیل کی بہن سے قابیل کی شادی اور قابیل کی بہن سے حابیل کی شادی قرار پائی۔ اس پر قابیل ناراض ہو کر حابیل کا دشمن ہو گیا۔ اسے یہ بات انتہائی ناگوار گزری، اور وہ اس پر اصرار کرنے لگا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دے دی جائے۔ یہیں سے حسن پرستی کی ابتدا ہوئی۔ جب شہوت اور حسن پرستی عقل پر غالب آتی ہے تو احکام الہی کو پس پشت ڈال دیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے موافق قابیل کی بات کو قبول نہ فرمایا، اور حابیل اور قابیل کے درمیان اختلاف ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ لڑکی اس کے نکاح میں دے دی جائے گی۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق تھا، یعنی حابیل کی۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کا یہ اعلامی دستور تھا کہ نظروں کی قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی تھی، اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اسے کھا جاتی تھی۔ جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو یہ علامت اس کے قبول نہ ہونے کی تھی۔ بس دونوں نے اپنی اپنی قربانی تیار کرنا شروع کر دی۔ حابیل نے جو مویشیوں اور بکریوں والا تھا، اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا اللہ کی نظر کیا۔ قابیل کاشتکار تھا، اس نے بہت ہی ردی قسم کے غلے کا ایک ڈھیر پیش کیا، اور دل میں یہ خیال چھپائے رکھا کہ میری قربانی قبول ہو
یا نہ ہو مجھے اس کا غم نہیں۔ حابیل کسی صورت میں میری بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ مختصر یہ کہ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر جا کر رکھ دی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اور آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اور اس طرح قبولیت قربانی کا شرف حابیل کے حصے میں آیا۔ اس پر قابیل کو اپنی ناکامی کے ساتھ رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا، اور اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا، اور اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے حابیل سے صاف کہہ دیا، تو اس لڑکی سے نکاح کرنے سے باز آ جا، ورنہ میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ جو لوگ غرض کے دیوانے ہوتے ہیں وہ سوائے اس کے کچھ نہیں جانتے کہ جس طرح بھی ہو سکے اس کی خواہش پوری ہو، اور جو کوئی اس کو پورا کرنے میں رکاوٹ ڈالے اسے کسی نہ کسی طرح اپنے راستے سے ہٹانے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، غرض یہ کہ کسی بات سے نہیں چوکتے، گناہ ثواب حرام حلال غرض کے تمام قواعد و ضوابط کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ قابیل نے اسی طریقے کی بنیاد ڈالی۔ اس کی خواہش حسن پرستی، جوش و حسد اور غیظ و غضب نے اس کو باولا اور اندھا سا بنا دیا۔ اس کو اس کے سوا کچھ نہیں سوچتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرے اور پھر اپنی مراد حاصل کرے۔ بالآخر اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے اس وقت بھی غصے کی بات کا جواب غصے کے ساتھ دینے کے بجائے ایک اصولی بات کہی، جس میں اس کی ہمدردی اور خیر خواہی بھی تھی کہ اللہ کا یہ دستور ہے کہ وہ متقی و پرہیزگار کے عمل کو قبول فرمایا کرتا ہے۔ اگر تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہاری قربانی بھی قبول ہوتی۔ تم نے ایسا نہیں کیا، اسی لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قابیل یہ سن کر اپنی نیت کے کھوٹ کی طرف توجہ کرنے کے بجائے حابیل سے حسد کرنے لگا۔ یاد رکھو، جب آدمی پر حسد کا دورہ پڑتا ہے تو اس کو اپنی کوتاہیاں اور نالائکیاں نظر نہیں آتی، بلکہ وہ اپنی نالائکیوں کے تمام اسباب دوسروں کے اندر ڈھونڈتا ہے۔ اس بدبخت کردار کی سب سے پہلی مثال قابیل نے پیش کی ہے۔ آئینے میں ذرا ہمیں اپنا منہ دیکھنا چاہیے کہ کیا آج بھی حابیل اور قابیل کا وہی قصہ تو نہیں دہرایا جا رہا ہے جو بہت پہلے پیش آ چکا ہے۔ کسی شخص کو جب یہ نظر آئے کہ اللہ نے اپنے کسی بندے کو کوئی خاص نعمت عطا فرمائی ہے تو اسے چاہیے حسد نہ کرے، بلکہ اپنی محرومی کو اپنے گناہوں کے سبب سمجھ کر اس سے تائب ہونے کی فکر کرے، اور دوسروں کی اس نعمت کے زوال کی فکر میں پڑنے کی بجائے اللہ تعالی سے اپنے لیے بھی اس نعمت کی استدعا کرے۔ اس میں اس کا فائدہ ہے، اس سے وہ حسد جیسے گناہ سے محفوظ بھی رہے گا اور اپنے دوسرے گناہوں سے تائب ہونے کا موقع بھی ملے گا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کریم اس کی توبہ قبول فرما کر اس پر اپنے رحم و کرم کی بارش فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کا دار و مدار تقوی پر ہے، جس میں تقوی نہیں اس کا عمل قبول نہیں۔ حابیل نے قابیل کو سمجھایا، کہا اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو تم میرے قتل کے در پہ کیوں ہو گئے ہو؟ حالانکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، بلکہ سراسر قصور تمہارا اور تمہاری نیت کا ہے۔ اگر تمہیں قربانی کے رد ہونے کا غم و غصہ ہے تو تقوی کی فکر کرو، نہ کہ میرے قتل کی۔ مجھے قتل کرنے کی وجہ سے تمہاری قربانی تو قبول نہیں ہوگی۔ یہ واقعہ ابھی ختم نہیں ہوا، بقیہ واقعے کے لیے ہماری دوسری ویڈیو کا انتظار کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔